کہ بوڑھے ہو چکے ہیں، چلے جائیں گے، ہم میں سے وہ لوگ نہیں رہیں گے، لیکن یہ نئی نسل جو ہے ہم اس سے بالکل مطمئن ہیں۔ جی ہاں ناظرین، نئی نسل سے مطمئن یہ شخص گزشتہ رات یعنی 3 اکتوبر 2024 کی رات دہلی کے رام منوہر لوہیا اسپتال میں اس دار فانی سے عالم جاویدانی کو کوچ کر گیا۔ بہت ساری خوبیاں تھی اس مرنے والے میں۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں عالم نقوی صاحب کی۔ جی ہاں، آج بعد نماز جمعہ لکھنؤ میں ان کے جسد خاکی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ روزنامہ انقلاب میں جب ہم نے بھیونڈی شہر کی رپورٹنگ کی شروعات کی تھی تو عالم نقوی صاحب نیوز ڈیسک کے ساتھ ساتھ نائب مدیر ہوا کرتے تھے انقلاب کے۔ فضیل جعفری مدیر اعلیٰ تھے۔ مرحوم نے ہمیشہ نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ انقلاب کے بعد وہ اردو ٹائمز اور دیگر اخبارات سے بھی وابستہ رہے۔ تحریر کے ساتھ ساتھ تقریر پر بھی انہیں ملکہ حاصل تھا۔ اس ویڈیو کی شروعات میں ان کی زبانی نکلے الفاظ سچ ثابت ہوئے۔ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیے سنتے ہیں ان کی تقریر کا وہ حصہ جس میں انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی اور ایک پیشن گوئی کی ہے۔ ضرور ملاحظہ فرمائیں ان کی پیشن گوئی اور اس تقریر کو آخر تک ضرور غور سے سنیے۔ شکریہ ناظرین۔ وہ بالکل بنیادی بات ہے، اور وہ جب تک مجموعی طور پر ان تمام چیزوں پر کام نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ ایک قرآن کریم کی 2 آیتوں کا ذکر نہیں ہوا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ سورہ مائدہ کی غالباً 82ویں یا 84ویں آیت ہے، جو چھٹے پارے کی بالکل آخری آیت ہے۔ اس میں جو بات کہی جا رہی ہے، آپ نے وہ بات کہی، اس آیت کا حوالہ نہیں دیا، میں آپ کو ذکر کروں۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اہل ایمان سے دشمنی میں سب سے زیادہ شدید پاؤ گے 2 قوموں کو۔ قرآن کہہ رہا ہے الیہود والذین اشرکوا، اور اس کے بعد قرآن کریم نے جو ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، جو اگلا ٹکڑا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے کو نصارہ کہتے ہیں وہ تم سے دوستی میں زیادہ قریب تم کو محسوس کرو گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، آپ اس کو پڑھیں اس آیت کو، مجھے پورا ترجمہ یاد نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے اور ہم نے اس پر توجہ نہیں دی۔ دوسری بات یہ کہ مشترک باتوں پر اہل کتاب سے تبادلہ خیال کس طرح کیا جا سکتا ہے، یا بین المذاہب مکالمے کس طرح ہو سکتے ہیں، اس کے لیے بھی قرآن کریم نے پورا ایک چارٹر بنا دیا ہے، پروگرام۔ وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ آؤ اہل کتاب ہم ان باتوں پر متفق ہو جائیں کہ جو ہم میں مشترک ہیں، اور 4-5 سلسلہ آیت کا سلسلہ ہے۔ مجھے پورے کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، میں حافظ بھی نہیں ہوں اور قاری بھی نہیں ہوں۔ پہلے سے علم میں لکھ کے لاتا، آپ کو بتاتا، آپ کو یاد ہوگا، سلیم صاحب کو صحیح یاد ہو۔ تو یہ صورت ہے، تو ہمارے سامنے وہ موجود ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ کام شروع ہوا ہے۔ میں ایک بات آپ سے یہ کہوں کہ یہاں آنے کے بعد، گفتگو سننے کے بعد جو تاثر ملا وہ یہ ہے، بہت اچھا تاثر ہے، وہ یہ کہ راشد شاہ صاحب دلی میں اسرا عالم صاحب رہتے ہیں، مولانا وحید الدین خان صاحب رسالہ جو نکالتے ہیں، جن کے صاحبزادے یہاں صبح تشریف فرما تھے، پاکستان میں غامدی صاحب ہیں، اور پاکستان میں اور لوگ بھی ہیں، حسن نثار صاحب ہیں، عوریہ مقبول جان ہیں، جاوید چودھری ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایسے لوگ کم ہیں۔ تو ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے کہ میں نے ایسے مضامین دیکھے ہیں علماء کرام کے کہ جنہوں نے راشد شاہ صاحب کی بعض کتابوں پر اور اسرا عالم صاحب کی بعض کتابوں پر اتنا شدید رد عمل ظاہر کیا ہے کہ جو ہمارے نزدیک بالکل درست نہیں تھا۔ اس لیے کہ دیکھیے، ہم ٹھیک ہے، ہم اختلاف تو کر سکتے ہیں، ہمیں بعض باتوں سے آپ کی اختلاف ہو سکتا ہے، اسرا عالم صاحب کی بعض باتوں سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، وحید الدین خان صاحب کی بہت سی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ہمیں کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب مسلمان ہیں، اور ان سب کا جو منشا ہے، جو مقصد ہے، وہ وہی ہے جو اس کانفرنس کا مقصد ہے۔ تو ہمیں ان کی اس طرح کی تردید نہیں کرنا چاہیے، یا ان کی شان میں اس طرح کی باتیں نہیں کہنی چاہیے کہ جو ہمارے سامنے ہیں اور آ چکی ہیں۔ تو اور میں دوسری بات جو میں نے کل بھی کہی تھی وہ یہ کہتا ہوں کہ یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ ہم تو ظاہر ہے کہ بوڑھے ہو چکے ہیں، چلے جائیں گے، ہم میں سے وہ لوگ نہیں رہیں گے، لیکن یہ نئی نسل جو ہے ہم اس سے بالکل مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ کام شروع ہو گیا ہے، اور یہ نسل اس کام کو آگے پہنچائے گی، اور وہ جو ہم آج چاہ رہے ہیں وہ 20 سال بعد 2030 میں یا 2050 میں انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔